السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی ناکامی سے بچنے کا ذریعہ بتانے والا ہوں۔ بہت بڑی ناکامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بتانے والا ہوں۔ خاص کر کے آپ میں سے جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں دکان کے چکر میں، کسٹمر کے چلے جانے کے چکر میں، ڈر سے، اور دنیا میں ترقی کرنے کی خواہش سے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو برباد کر دیتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہے، اس لیے کہ ہم گھر میں گرمیوں سے بچنے کے لیے فریج اور اے سی لگا لیا ہے، ہم نے ٹھنڈی اور سردیوں سے اور طوفانوں سے بچنے کے لیے اچھی سی بلڈنگ بنا لی ہے، ہم کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اور اس بڑی ناکامی سے، جہنم کی آگ سے کون سی چیز دے کر بچیں گے اور کیسے بچیں گے اور کیا بول کر بچیں گے؟ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ نماز کا حساب کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا، اور آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے اور نماز کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں اور کیا جواب دیں گے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا، اور بندے کی نماز اگر ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی جہنم سے بچنے میں کامیاب ہوگا، اور اگر نماز گڑبڑ رہی، نماز خراب رہی، نماز کو نہیں پڑھا ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ جہنم سے بچنے میں ناکام ہوگا، یعنی جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اگر فرض نماز کسی کی کمی رہی ہوگی، اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہی ہوگی، کچھ خشوع خضوع میں کمی رہی ہوگی، خشوع خضوع نہیں کیا ہوگا، یا تو پھر نماز کو کبھی لیٹ کر کے پڑھا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتے دیکھو اس بندے کی کوئی سنت نماز ہے کہ نہیں، اگر سنت نماز رہے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے سنتوں کے ذریعے سے اس کے فرض کو پورا کر دو، اگر سنت رہے گی تو فرض کو پوری کی جائے گی، اور پھر جہنم کے آگ سے اس ناکامی سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ اگر فرض نماز میں کبھی لیٹ سے پڑھنے والا بندہ ہوگا، کبھی خشوع اور خضوع کم رہا ہوگا، تو ان کی سنتوں کے ذریعے سے اس کی فرض کو پوری کی جائے گی، اور پھر وہ ناکامی سے، جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ نمازیوں کا حال ہوگا۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ اس وقت جہنم کی آگ سے کیا دے کر بچیں گے؟ آپ کے پاس جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، اتنی بڑی ناکامی سے بچنے کے لیے کیا دے کر بچیں گے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے اس جہنم کے آگ سے، آپ نے تو دنیا میں تھوڑی سی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگا لی، اور دل میں سوچنے لگے کہ ہم کامیاب ہیں، اچھی سی بلڈنگ بنا لی، ٹائلز لگا دیے، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیسی کامیابی حاصل کیے؟ اپنے جہنم کے آگ سے بچنے کی کامیابی حاصل کی۔ کیا یہ دنیا کی گرمی سے بچنا زیادہ اہم ہے کہ جس کے لیے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اس دنیا میں اس طوفانوں سے بچنے کے لیے
چھت والا گھر بنانا زیادہ ضروری ہے کہ انگار سے جہنم کی آگ سے بچنا زیادہ ضروری ہے؟ میرے بھائیو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا آپ گھر میں اے سی لگا لے اور جہنم کو خرید لے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ کامیابی نہیں۔ یہ دن تو زندگی تو کچھ ہی پلکوں میں گزر جائے گی۔ کیا آپ کی آخری زندگی، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے؟ کبھی جہنم کی زندگی کبھی ختم ہونے والی ہوگی؟ نہیں میرے بھائیو، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں کی تکلیفیں ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں، وہاں کی اذیتیں ہمیشہ کی اذیتیں ہیں۔ اس لیے وہاں کے نقصان سے، وہاں کی ناکامی سے بچنے کے لیے تیاری کریے۔ سب سے پہلے وہاں کی ناکامی سے بچیے، پھر دنیا میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ